بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو چار لڑکے برچھیاں تانے ہوئے خبیب تک جاتے اور دوڑ کر خبیب پر وار کرتے تھے، لیکن جب خبیب گزند پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے، خبیب بھی دکتے اور نعرہ لگاتے تھے، میرا خدا سچا ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ چند اور لڑکے اس طرح برچھیاں تان کر ان پر ہلا بولتے جیسے خبیب کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ خبیب کے بدنکنے پر تماشائیوں کا ہجوم، داد تحسین کے نعرے اور کہے بلند ہوتے۔ لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچھی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم پر اتنا سا وار رکھتا کہ برچھیوں کی انیاں کھال میں ذرا سی اتر کر پیچھے جاتی۔ بہت دیر تک یہی کھیل چلتا رہا۔ تماشائی داد تحسین کے نعرے اور خبیب اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے بلند کرتے رہے۔ خبیب کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہاتھ میں برچھی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایہ جاری کرنے لگا۔ لڑکے اب اپنی برچھیاں خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم میں چبو رہے تھے۔ وہ گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہا جہاں برچھی نہ چبھی ہوتی، وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہوتا۔ ان کے چہرے پر بھی برچھیاں ماری گئیں۔ جب بہت دیر گزر گئی اور لڑکے ناچ ناچ کر اور برچھیاں چبو چبو کر تھک گئے تو اکرمہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا لیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ خون میں نہائے ہوئے تھے اور اب بھی زندہ تھے اور ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے نعروں میں کمی نہیں آئی تھی۔ اکرمہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برچھی تان کر خبیب کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچھی خبیب کے جسم کے آر پار ہو گئی۔ خبیب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی لاشیں یہیں بندھی رہنے دو۔ ہند کی گرجدار آواز سنائی دی، اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کا تماشا دیکھتے رہو۔ یہ واقعہ جولائی 226 کا تھا، جو خالد کو یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں درد کی ٹیسیں محسوس کی۔ خبیب رضی اللہ عنہ اور زید کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی تھی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو خبیب اور زید کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی تھی۔ ابو سفیان اور اس کی بڑی بیوی ہند کے خلاف اس کے دل میں ناپسندگی پیدا ہو گئی تھی۔ جنگجوؤں کا شیوا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دو اصحاب کے قتل کے خلاف تھے۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی دو نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، ایک نے جواب دیا، یہ شارجہ بن مغیث کا کام ہے۔ وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا تھا۔ خالد نے کہا، اور اس میں یوحوا یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیاں ساتھ لے کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا۔ یوحوا جادوگرنی ہے، ایک سردار نے کہا، کہ بھائی کو بھائی کے ہاتھوں ذبح کرا سکتی ہے۔ کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے؟ کسی اور سردار نے کہا۔ نہیں، ایک بڑا سردار بولا، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، ایک سردار نے کہا، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں، لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا۔ خالد نے کہا، اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کیا۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ یہ ہوا مکہ کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے؟ بوڑھے سردار نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، وہ مدینہ اور ارد گرد کے یہودیوں اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا تو اور میدان جنگ میں محمد کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا تو جو ہم دیکھ چکے ہیں تو خدائے یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا۔ لیکن یہودی لڑنے والی قوم نہیں، خالد نے کہا، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مخلص ثابت ہوں گے، ایک اور سردار نے کہا۔ وہ اپنی یوحوا جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یوحوا کا کردار خالد بھلا نہیں پا رہا تھا اور 4 برس پرانی باتیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی اوپر اٹھتی چلی آ رہی تھی۔ پھر یہ پہاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ اس کا گھوڑا گھاٹی اتر رہا تھا۔ یہ کوئی 1 میل لمبا اور 1.5-2 فرلانگ چوڑا نشیب تھا۔ اس میں کہیں کہیں مخروطی ٹیلے کھڑے تھے، یہ ریتلی مٹی کے تھے۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ وہ 4-5 غزال تھے جو اس سے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر ماری۔ پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ گئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ دوسرے غزال انہیں دیکھنے رک گئے۔ اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے۔ خالد انہیں دیکھتا رہا۔ ایک تماشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا۔
इसने गर्दन तानी और खुर ज़मीन पर मारा। लड़ने वाले गजाल जहाँ थे वहीं साख्तो जामत हो गए और फिर तमाम गजाल एक तरफ भाग खड़े हुए और खालिद की नज़रों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार दो ग्रोहों में बट गए थे। इनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार मोहब्बत इत्तेहाद वाली बात भी नहीं रही थी। खालिद को याद आ रहा था कि सब अबू सफियान की सरदारी और सलारी को तस्लीम करते थे, लेकिन खचाव सा पैदा हो गया था। जब इत्तेहाद की ज़रूरत थी, इस वक्त अहले कुरैश नफाक के रास्ते पर चल निकले थे। खालिद को ये सूरत हाल सख्त नागवार गुजरती थी कि आपको मालूम नहीं कि आपस का नफाक दुश्मनों को तक़वियत देता है। खालिद ने एक रोज़ अबू सफियान से कहा था कि आपने कभी सोचा है कि इस नफाक को इत्तफाक में किस तरह बदला जा सकता है? बहुत सोचा है खालिद, अबू सफियान ने उकताए हुए लहजे में कहा था। बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कोई बास के दिल साफ़ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों से मैल निकाला जाए? हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है, खालिद ने कहा था। मैं यही तजवीज़ आपके सामने ला रहा था। जिन सरदारों के दिलों में मैल पैदा हो गई है, वो अब समझने लगे कि हम नाम के जंगजू रह गए और हमने मुसलमानों का डर अपने दिलों में बिठा लिया है। शारजा ने 6 मुसलमानों को धोखा देकर उन्हीं में से 2 को अपने हाथों मरवाकर हमारी शक्ल सूरत ही बदल डाली है। इसका इलाज ये है कि हम मदीना पर हमला करें या मुसलमानों को कहीं ललकारें और साबित कर दें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को ख़त्म करके ही दम लेंगे। हमारे पास जवाज़ मौजूद है, अबू सफियान ने कहा था। मैंने उहद की लड़ाई में आहर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकार कर कहा था कि तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी, हमने उहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम ले लिया है। मैंने मोहम्मद से यह भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जलती रहेगी। हम अगले साल तुम्हें बदर के मुकाम पर ललकारेंगे। हाँ, मुझे याद है, खालिद ने कहा। इधर से उमर की आवाज़ आई थी। इसने कहा था कि हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। आवाज़ तो उमर की थी, अल्फाज मोहम्मद के थे। अबू सफियान ने कहा। मोहम्मद बहुत ज़ख्मी था, वो ऊंची आवाज़ में बोल नहीं सकता था। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजता हूँ कि फ़लाँ दिन बदर के मैदान में आ जाओ और अपने अंजाम को पहुँचो। दोनों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि किसी यहूदी को मदीना भेजा जाए। दूसरे ही दिन अबू सफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोशो खरोश के साथ ऐलान किया कि वो मुसलमानों को बदर के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के मुंतज़िर थे। इन्हें अपने अज़ीज़ों के खून का इंतकाम लेना था। इनके दिलों में रसूल अल्लाह की नफ़रत बारूद की तरह भरी थी, जो एक चिंगारी की मुंतज़िर थी। वो कहते थे कि मोहम्मद ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अबू सफियान की इस ऐलान ने सबके दिल साफ़ कर दिए और वो जंगी तैयारियों की बातें करने लगे। एक दानिशमंद यहूदी को पैगाम दिया गया कि वह मदीना जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर जवाब आए। खालिद को याद आ रहा था वो इस रोज़ किस कदर मुतमिन और मसरूर था। कुरैश के सरदारों के दिलों में जो तकदर पैदा हो गया था वो साफ़ हो गया था। खालिद बड़ा हंकने वाला आदमी नहीं था, लेकिन इसने तहैया कर लिया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से कत्ल करेगा। यहूदी एलची जवाब लेकर आ गया। रसूल अल्लाह ने अबू सफियान की ललकार को कबूल कर लिया था। लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ वो मार्च 226 का एक दिन था, लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी, इससे बहुत कम हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि ये मौसम तकरीबन खुश्क गुजर गया और मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई जितनी इसके 2-3 माह बाद हुआ करती थी। अबू सफियान ने इस मौसम को लड़ाई के लिए मौजू न समझा। इस याद ने खालिद को शर्मसार कर दिया। वजह यह हुई थी कि अबू सफियान मौसम गर्मा की बहाना बना रहा था। मशहूर मौरख इब्न साद लिखता है कि अबू सफियान ने कुरैश के सरदारों को बुलाकर कहा कि वो कूच से पहले मुसलमानों को खौफजदा करना चाहता है। इसने यहूदियों की खिदमत हासिल की और इन्हें खासी उजरत देकर ताजों के भेस में मदीना भेज दिया। इन्हें अबू सफियान ने यह काम सौंपा था कि वो मदीना में ये अफवाह फैलाएं कि कुरैश इतनी ज़्यादा तादाद में बदर के मैदान में आ रहे हैं, जो मुसलमानों ने पहले कभी नहीं देखी। इस मौरख के मुताबिक मदीना में इस अफवाह को सच माना गया और मुसलमानों के चेहरों पर इसके इसरात भी देखे गए। जब रसूल करीम तक ये अफवाह पहुंची और ये इतला भी इन बाज़ मुसलमानों पर खौफ और रास के असरात देखे गए हैं, तो रसूल करीम ने बाहर आकर लोगों को जमा किया और ऐलान किया कि अल्लाह के नाम लेवा सिर्फ ये सुनकर डर गए हैं कि कुरैश की तादाद ज़्यादा होगी। क्या अल्लाह से डरने वाले आज बुतों के पुजारियों से डर गए हैं? अगर तुम कुरैश से इस कदर डर गए हो, इनकी ललकार पर तुम मुंह मोड़ गए हो, तो मुझे कसम है खुदाए जुल जलाल की, जिसने मुझे रसालत की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बदर के मैदान में अकेला जाऊंगा। रसूल खुदा कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदाइयों ने नारों से आसमान को हिला डाला। ये सुराग ना मिल सका कि अफवाह किसने उड़ाई थी, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर कुरैश की फैलाई हुई अफवाह के असरार ज़ायल हो गए और मुसलमान जंगी तैयारियों में मशरूफ़ हो गए। दिन थोड़े से रह गए थे। कूच के वक्त मुसलमानों की तादाद 1500 थी।
ان میں سے صرف 50 گھڑ سوار تھے جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند ہی الفاظ کہے تو مسلمان بدر کو کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینہ میں ہماری موجودگی تک 1500 تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینہ کو جاتے ہوئے اس واقعہ کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا ہے۔ خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ ببھرا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان، خالد نے سے کہا، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش میں سردار کی حکم عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ ہی نہ دوں۔ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یہودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا ابو سفیان، خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا۔ لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے خبیب اور زید کو اہل قریش کی برچھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کوچ کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے بدر کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ اب ابو سفیان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوچ کا حکم دے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ 2000 تھی اور 100 گھڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے ماتحت خالد، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھا۔ حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہند اور اس کی چند ایک کنیزیں اور گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 4 اپریل 226 بمطابق یکم ذوالقعدہ 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی غسفان کے مقام تک پہنچے تھے۔ انہوں نے وہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ صبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کے بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا: قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ نہ محمد اس دنیا میں رہے گا، نہ کوئی اس کا نام لینے والا۔ لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنے ساتھ پورا اناج نہیں لا سکے، مزید اناج ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ خشک سالی نے قحط کی صورت اختیار کر لی ہے۔ پھر اس گرمی کو دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں۔ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موزوں حالات کا انتظار کروں گا۔ ہم آگے نہیں جائیں گے۔ مکہ کو کوچ کرو۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ قریش کے لشکر نے 2 طرح کے نعرے بلند کیے۔ ایک ان کے نعرے تھے جو انہی حالات اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے، دوسرے نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید میں تھے، لیکن حکم سب کو ماننا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ابو سفیان پر ان کے احتجاج کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا۔ لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی۔ خالد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو مجبوراً لشکر کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ خالد کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور صفوان کے ساتھ مکہ کو چلا جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے شرمسار ہوں۔ خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، اس کی آنکھیں ضائع ہو جاتی تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا۔ بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مٹ چکی ہو اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل اس کا عزم اور عہد تھا جو وہ پورے کیے بغیر واپس آ رہا تھا۔ یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، یادوں کا ایک ریلا تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یاد آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین توز کارروائیاں شروع کی، مکہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کی راہ میں کیا ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے سے کیوں گھبراتا ہے۔ اسی سال کے موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار حیی بن اخطب تھا۔
یہ شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار بھی تھا۔ یہودیوں کے پاس ذرا جواہرات کے خزانے تھے۔ وہ چند ایک یہودی ابو سفیان قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمت تحفے لے کر گئے۔ ان کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیوں کا طائفہ بھی تھا۔ مکہ میں یہ یہودی ابو سفیان سے ملے، اسے تحفے پیش کیے اور رات کو اپنے طائفہ کا رقص بھی دکھایا۔ اس کے بعد حتیٰ بن اخطب نے ابو سفیان سے خالد، اکرمہ اور صفوان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہ کیا اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہ روکے تو وہ یمامہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو قریش کے لیے وہ تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا ہے۔ قریش کے لیے یہ راستہ شہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، حی بن اخطب نے کہا، تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انتقام پہلے ہی کر دیا ہے۔ حی بن اخطب نے کہا، قبیلہ غطفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے۔ چند اور قبیلے ہماری کوششوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔